بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الکریم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، نبوی وصیتیں کے نام سے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کرام کے درمیان یہ کہا کہ من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن۔ کچھ کلمات، کچھ باتیں، کچھ وصیتیں میرے پاس ہیں۔ کون ہیں جو ان باتوں کو، ان وصیتوں کو مجھ سے لے اور اس پر عمل کرے یا کسی ایسے شخص تک پہنچائے جو اس پر عمل کرے؟ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کرام کے درمیان کہی۔ جب آپ نے یہ بات کہی تو حاضرین میں سے ایک عظیم شخصیت صحابہ کرام میں سے، وہ شخصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور کہتی کہ انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، میں آپ سے ان کلمات کو، ان باتوں کو حاصل کرتا ہوں، آپ کی وصیت کو سنوں گا، اس پر عمل کروں گا یا آگے اس تک پہنچاؤں گا جو اس پر عمل کر سکے گا۔ یہ حدیث اور یہ قصہ اگر دیکھا جائے تو جامع ترمذی میں مروی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے۔ فرماتے ہیں یہ صحابی جلیل ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات، کون ہے تم میں سے جو مجھ سے ان کلمات کو لے لے، سن لے میری ان باتوں کو، اس وصیت کو سن لے، فیعمل بہن، اور اس پر عمل کرے، او یعلم من یعمل بہن، اور یا ان کو سکھا دے جو اس پر عمل کرے، ان کلمات پر اور ان باتوں پر یا ان وصیتوں پر۔ فقال ابو ہریرہ نے کہا، انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، میں آپ سے ان باتوں کو لیتا ہوں، ان باتوں کو سنتا ہوں، آپ کی اس وصیت کو حاصل کرتا ہوں آپ سے، آپ وصیت کریے مجھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ کے ہاتھوں کو پکڑا، اپنے ہاتھ کو ابو ہریرہ کے ہاتھوں میں رکھا، فعد خمسا، اب اس کے بعد 5 کلمات، 5 باتیں، 5 وصیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور کہا، اتق المحارم تکن اعبد الناس وارض بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس واحسن الى جارک تکن مؤمنا واحب للناس ما تحب لنفسك تکن مسلما ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب۔ یہ 5 باتیں، 5 وصیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو کی، اور اس شرط کے ساتھ کہ اس پر عمل کرے، جو بھی مجھ سے ان باتوں کو لیتا ہے اس پر عمل کرے یا آگے اس تک پہنچا دے جو اس پر عمل کرے۔ تو اصل مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کا، یہ تمام وصیتوں کا، آپ کی تمام باتوں کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس پر کیا ہے، عمل کیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی مجھ کو اور آپ تمام حضرات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان 5 وصیتوں پر اور اسی طرح باقی تمام وصیتوں پر کیا ہے، اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی کیا ہے، توفیق دے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو یہ باتیں کہی تو پہلی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اتق المحارم تکن اعبد الناس، اے ابو ہریرہ، تم محارم سے یعنی حرام کاموں سے،
حرام کاریوں سے ہمیشہ پرہیز کرنا، تکن اعبد الناس، تو تم لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار سمجھے جاؤ گے۔ پہلی وصیت اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ تم حرمت، حرام، برے کاموں سے ہمیشہ پرہیز کرنا، تمہارا یہ طریقہ ہو کہ ہمیشہ تم برے کاموں سے پرہیز کرو، اپنے آپ کو دور رکھو، اپنے آپ کو حرام کاریوں سے محفوظ رکھو، چھوٹا گناہ ہو یا بڑا سے بڑا گناہ ہو، کسی بھی قسم کا حرام کام ہو، اس سے تم اپنے آپ کو دور رکھو، پرہیز کرو، تکن اعبد الناس، تو تم لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار اللہ کے نزدیک کیا ہے سمجھے جاؤ گے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچائے تو لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار سمجھا جائے گا؟ اس کی توضیح یا اس کی وضاحت اس ناحیے سے ہے حضرات کہ آدمی حرام کاموں سے جب اپنے آپ کو بچائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ فرائض کو انجام دے گا اور نوافل کا کیا ہے اہتمام کرے گا۔ یا یوں سمجھیے کہ حرام کاریوں سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے توفیق طلب کرنا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ بندہ اللہ سے توفیق طلب کرے گا، دعا کرے گا، اللہ سے توفیق حاصل کرے گا، تو یہ ایک اہم عبادت ہوگی دعا۔ اور اسی طرح فرائض کی پابندی کرنا اور نوافل کا اہتمام کرنا یہ ایک بہترین ذریعہ ہوتا ہے حرام کاریوں سے کیا ہے بچنے کی۔ تو فرائض کی ادائیگی، انجام، نوافل کا اہتمام، یہ ایک ایسا سبب بنتا ہے، ایک ایسا ذریعہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے بندے کو توفیق حاصل ہوتی ہے حرام کاموں سے اور برے کاموں سے کیا ہے بچنے کے لیے۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا حضرات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ تم حرام کاموں سے، برے کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ، ہمیشہ پرہیز کرنا برے کاموں سے، حرام کاموں سے، تکن اعبد الناس، تو تم لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار سمجھے جاؤ گے، سب سے زیادہ عبادت کرنے والے سمجھے جاؤ گے۔ کیونکہ بندہ جب حرام سے بچائے گا اپنے آپ کو تو ظاہر سے بات ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال اور اچھے اعمالوں کا اہتمام کرے گا، اور جب نیک اعمال کثرت سے اہتمام کرے گا بندہ اس کا، تو عبادت گزار میں اس کا کیا ہے شمار ہوگا۔ ایک دوسری چیز جس کی وصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ادھر، وہ یہ وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ نے تمہیں جو دیا ہے تم اس پر راضی ہو جاؤ تو تم لوگوں میں سب سے زیادہ غنی سمجھے جاؤ گے، یعنی لوگوں میں سب سے زیادہ بے نیاز سمجھے جاؤ گے، سب سے زیادہ پرسکون زندگی تمہیں نصیب ہوگی۔ وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ، اللہ نے جو کچھ تمہیں دیا ہے، تھوڑا ہو زیادہ ہو، تمہیں اس میں مزید اور ضرورت ہو یا نہ ہو، المہم جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے تم اس پر راضی رہو، تکن اغنی الناس، تو تم لوگوں میں سب سے زیادہ بے نیاز سمجھے جاؤ گے، تمہارا دل سب سے زیادہ مالدار سمجھا جائے گا، تمہارے دل میں کسی کی محتاجگی نہیں رہے گی۔ اور یہ بہت ہی عظیم نعمت ہے انسان کے لیے اگر یہ چیز اسے حاصل ہو جائے کہ اللہ نے جو کچھ دیا ہے اسے وہ اس پر کیا ہے راضی ہو جائے، کیونکہ انسانی فطرت ہے کہ جب اس کے پاس کچھ آتا ہے تو وہ مزید اور جو ہے اس میں اضافے کی امید رکھتا ہے۔ مال کا، دنیا کا انسان کیا ہے حریص ہوتا ہے، اس نے آج اگر ایک نئی سواری، ایک نئی گاڑی لے لی، اس کے دوست نے جو ہے اس سے اچھی گاڑی قیمتی لے لی، تو وہ اپنی اس نئی گاڑی کو کیا ہے
کم سمجھتا ہے، کمتر سمجھتا ہے دوست کی یا ساتھی کی جو ہے زیادہ جو ہے عمدہ سواری کے مقابل میں۔ ایسا کرنا کیا ہے؟ غلط ہے۔ کسی کے پاس تھوڑا پیسہ ہے، تھوڑی آمدنی ہے، اور اسی کا ساتھی، اسی کا دوست، اس کی آمدنی زیادہ ہے، اس کی نگاہ اپنے دوست کی آمدنی پر ہوتی ہے لیکن اپنی آمدنی پر نہیں، اپنی آمدنی کو کم سمجھتا ہے اور جو ہے اپنی بد نصیبی سمجھتا ہے، حالانکہ ایسا کرنا کیا ہے؟ غلط ہے۔ اور ایسا کرنا انسان کے دل کو، نفس کو کیا ہے؟ بے چینی کی کیفیت میں انسان کا نفس پڑ جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، کہ اللہ نے تمہیں جو کچھ دیا ہے، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، تم اس پر راضی رہو۔ یہ تمہارے لیے بہت بڑی کیا ہے؟ بے نیازی ہے، اور محتاجگی سے کیا ہے؟ بچنے کے ایک اہم کیا ہے؟ ذریعہ ہے۔ ایک تیسری وصیت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر کی ہوئی ہے وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، کہ تم اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کرو، تم اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کرو، تکن مؤمنا، تو تم کامل ایمان والے ہو جاؤ گے۔ وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، تم اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کرو تو تم کامل ایمان والے ہو جاؤ گے۔ مطلب یہ کہ تم اپنے پڑوسی کے ساتھ نیکی کرو، اچھے اخلاق کے ساتھ، احسان کے ساتھ، اچھے سلوک کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آؤ، اسے تکلیف نہ دو، اپنی زبان سے یا اپنے کردار سے اسے تکلیف نہ دینا کبھی۔ تکن مؤمنا، تو تم ایمان والے بن جاؤ گے، یعنی تمہارا ایمان کامل اور مکمل ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی تکلیف نہیں دیتا ہے اپنے پڑوسی کو، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے طرف سے اگر تکلیف پہنچتی ہے تو ہم بے صبری سے کام لیں، بلکہ پڑوسی کے ساتھ احسان کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ اگر پڑوسی کی طرف سے کچھ تکلیف پہنچے تو آپ کو کیا ہے؟ صبر کرنا ہے، ضبط نفس سے کام لینا ہے، برائی کا بدلہ ہمیں کیا ہے؟ اچھائی سے دینا ہے۔ تکن مؤمنہ، تو یہ پڑوسی کے ساتھ احسان کرنے میں داخل ہے، اور جب پڑوسی کے ساتھ احسان ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تکن مؤمنہ، تو تم کامل ایمان والے بن جاؤ گے۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ پڑوسی کے کیا مقام و مرتبہ ہے۔ پڑوسی کے ساتھ احسان کرنے کا حکم صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کئی ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے پڑوسیوں کے ساتھ احسان کرنے کا ہمیں کیا ہے؟ حکم دیا ہے۔ جبرائیل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر پڑوسیوں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک، نیک سلوک کرنے کی وصیت کیا کرتے تھے، حکم دیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل میرے پاس آئے اور پڑوسی ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، وصیت کی، اور اتنا زیادہ تاکیدی انداز جبریل امین کا تھا کہ مجھے اس بات کا خدشہ ہوا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ وراثت میں پڑوسیوں کو بے حق کیا ہے؟ مقرر کر دیا جائے۔ اس انداز اور اتنا زیادہ تاکید کے ساتھ جبریل امین کیا ہے؟ وصیت کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑوسیوں کے بارے میں۔ تو اسی لیے حضرات، پڑوسیوں کے ساتھ احسان کرنا، ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا، ہم اپنا شر ان سے، ہم اپنے آپ کو اپنے برے کردار سے ان کو جو ہے محفوظ رکھیں، اور اسی طرح ان کی طرف سے اگر کچھ تکلیف پہنچتی ہے تو ہم صبر کریں، ان کے ساتھ اچھی زبان سے ان سے بات چیت ہو، ہمارا کردار پڑوسیوں کے لیے اچھا ہو۔ پڑوسی کسی پریشانی میں ہیں تو اس کی جو ہے حسب استطاعت جتنا ہو سکے اس کی مدد کی جائے، اس پریشانی کو دور کرنے میں ہم اس کا ساتھ دیں۔ یہ پڑوسی کے ساتھ احسان کرنے میں داخل ہے۔ جب ایسا ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تکن مؤمنا، تو تم کامل مکمل ایمان والے بن جاؤ گے۔
ایک اور وصیت، چوتھی وصیت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر کی، وہ ہے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، تم لوگوں کے لیے وہی کچھ پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. تم اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. اگر تم نے ایسا کیا تکن مسلمہ، تو تم کامل مکمل اسلام والے بن جاؤ گے. ہمارا یہ شیوا، ہمارا یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ جو ہم اپنے لیے پسند کریں وہی چیزیں، وہی باتیں ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی کیا ہے پسند کیا کریں. ہم یہ پسند کرتے ہیں اپنے لیے کہ لوگ ہماری ہمدردی رکھیں، تو ہمیں لوگوں کے لیے بھی یہی پسند کرنا چاہیے کہ ہم ان کی ہمدردی اپنے دل میں رکھیں. آپ یہ امید رکھتے ہیں کہ لوگ آپ کی مدد کریں پریشانیوں میں، تو ہمیں بھی یہی جذبہ اپنے اندر رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے ساتھیوں کے کیا ہے مدد کرنے کے لیے ہمیشہ کیا ہے تیار رہیں. آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ آپ کا مال ضائع نہ ہو، آپ کے مال کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، خرید و فروخت میں آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے یہی پسند کریں اور یہی چاہیں کہ ہم ان کے مال کو اور ان کی جو ہے سامان کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچائے. ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ ہمارے گھر کی جو عورتیں ہیں ان کو کوئی غلط نگاہ سے نہ دیکھے، بری نگاہ سے نہ دیکھے. تو ہمارا بھی یہی ہونا چاہیے طریقہ کہ ہم بھی مسلمان عورتوں کو، مسلمان بھائی کی گھر والوں کو بری نگاہ، غلط نگاہوں سے کیا ہے نہ دیکھیں، اپنی نگاہوں کو کیا ہے محفوظ رکھیں. وَأَحِبَّ لِنَفْسِكَ مَا تُحِبُّ وَأَحِبَّ لِأَخِيكَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، ہم اپنے لیے وہی پسند، دوسروں کے لیے وہی پسند کریں جو ہم اپنے لیے کیا ہے پسند کرتے ہیں. ایک آخری وصیت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، پانچویں وصیت وَلَا تُكْثِرِ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، بہت زیادہ تم نہ ہنسنا، کیونکہ بہت زیادہ ہنسی سے کیا ہے یہ دل کو مردہ کر دیتی ہے، یعنی دل سخت ہو جاتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے. دل پر قرآنی آیتیں، اسلامی تعلیمات کا کوئی اثر نہیں ہوتا جب بندہ بہت زیادہ کیا ہے ہنسے گا اور بہت زیادہ جو ہے ہنسنے کی کوشش کرے گا. دل جو ہے بگڑ جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے. تو یہ 5 وصیتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو کی، اور اس شرط کے ساتھ کہ ان باتوں کو وہی لے مجھ سے، ان وصیتوں کو وہی سنے مجھ سے جو اس پر عمل کر سکے یا اس تک پہنچائے جو اس پر عمل کرے. تو پوری ہماری کوشش رہے حضرات کہ ہم اس پر عمل کریں اور ان 5 وصیتوں کو ان تک ضرور پہنچائیں جو ان پر کیا ہے عمل کرنے کا جذبہ رکھیں. اللہ تبارک و تعالی سے دعا کہ الہ آمین، ہم نے جو کچھ کہا اور سنا ان تمام باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم.